رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں اہل بیت علیہ السلام پہ مصیبت نہیں آئی. سب سے بڑا سپر بلاؤں کا کون تھے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے کسی کو جرأت نہیں تھی کہ اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم کرے، لیکن ان کے جانے کے بعد اہل بیت علیہ السلام پہ بہت ظلم ہوا. وہ ظلم ہوا جو کسی نبی کے آل پہ نہیں ہوا. تو ان مصائب پہ رونا، گریہ کرنا، عزاداری کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. اب حالانکہ اس وقت مصیبت نازل بھی نہیں ہوئی، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہوتے، اور وہ زندہ ہیں، اگر زندہ ہیں، اگر ہماری آنکھ کھلی ہوتی، ٹھیک ہے نا، اگر ہم مشاہدہ کر سکتے کہ جب مصائب نازل ہوئے امیر المؤمنین علیہ السلام پر، حضرت زہرا اطہر سلام اللہ علیہا پر، امام حسن مجتبی علیہ السلام پر، اور پھر سید الشہداء علیہ السلام پر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا حالت ہوئی ہوگی، اس کا تو ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. ابھی آپ دیکھیں مخالفین کی کتب سے، یہ کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار، تالیف ابن ابی شیبہ الکوفی، میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت سارے صحابہ کے احادیث سے ثابت کروں گا، دکھاؤں گا کہ گریہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصیبت امام حسین علیہ السلام پر ان کی اپنی کتابوں سے. ملاحظہ فرمائیے، کتاب مصنف ابن ابی شیبہ جزء ثابت چھاپ دار تاج، جو حدیث میں دکھانے والا ہوں وہ حدیث ہے امام امیر المؤمنین علیہ السلام سے، صفحہ نمبر 478 میں، حدیث نمبر 37367. اچھا، عبداللہ ابن یحییٰ حضرمی اپنے والد سے، یحییٰ حضرمی سے روایت کرتے ہیں، وَكَانَ صَاحِبَ مطهرته، وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے لشکر میں پانی کا ذمہ دار شخص تھا، ٹھیک ہے نا، پانی کا اسٹوریج کا وہ ذمہ دار تھا. وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھے. وہ جب صفین جا رہے تھے، جب نینوا کو پہنچے، نینوا کے مد مقابل، یعنی کربلا، سرزمین کربلا کے مد مقابل پہنچے، تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے پکارا، صبراً ابا عبداللہ، صبراً ابا عبداللہ. ابا عبداللہ کنیہ مبارکہ ہے حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بچپن سے عطا فرمایا تھا. اور یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی زیارت ہے امام حسین علیہ السلام کی، کہ ان کی کربلا، سرزمین کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے آنے سے پہلے، ان کی شہادت سے پہلے، ان کی تدفین سے پہلے، ٹھیک ہے نا، اور وہ مناظر دیکھ رہے ہیں. سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام، ہاں، کون سے منظر دیکھ رہے ہیں کہ وہ فرما رہے ہیں کہ میرے بیٹے ان مصائب پہ صبر کرنا، یا ابا عبداللہ صبراً ابا عبداللہ، ان مصائب پر صبر کر یا امیر المؤمنین. کس طرح صبر کریں، کس مصیبت پہ صبر کریں امام حسین علیہ السلام. مصیبت ایک ہو تو صبر کیا جائے. فقلت ماذا ابا عبداللہ، میں نے عرض کیا، کیا فرما رہے ہیں آپ ابو عبداللہ امام حسین علیہ السلام کے متعلق؟ ابو عبداللہ کون ہیں؟ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا، میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا، وعیناہ تفیضان، میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب جاری ہے، جیسا ایک بارش آ رہی ہوتی ہے اسی طرح رو رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھوں سے. فقلت یا رسول اللہ ما لعینیک یا تفیضان ذبک احد، میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بات ہے کہ آپ اس طرح رو رہے ہیں، اس طرح زار و قطار رو رہے ہیں، کسی نے غصہ دلایا ہے، کسی نے آپ کو اذیت کیا ہے؟ فرمایا قام من عندی جبریل ابھی میرے پاس تھے، یہاں سے گئے، فاخبرنی ان الحسین علیہ السلام یقتل بشط الفرات،
اس نے مجھے خبر دی امام حسین سید الشہداء علیہ السلام دریائے فرات کے کنارے سرزمین کربلا میں شہید ہو گئے. فلم املک عینی انفاضتا، اس وقت سے مجھے کنٹرول نہیں اپنے آنکھوں پر، اشک پہ اشک، گریہ پہ گریہ، میرے آنکھ سے آنسو خشک نہیں ہوتے اس وقت سے. تو عزیزو، یہ اس حدیث کی صحت بھی ثابت کریں گے آپ کی خدمت میں، اور دکھائیں گے کہ نزول مصیبت سے پہلے بہت کم لوگ روتے ہیں نا. آپ کو پتہ ہے مثلا آپ کے والد صاحب خدا نخواستہ دنیا سے جائیں گے، ٹھیک ہے نا، آپ نہیں روتے ابھی، آپ کو تو پتہ ہے مثلا فلاں شخص آپ کا بہت اچھا دوست ہے، وہ دنیا سے جائے گا، عمر مثلا رسیدہ ہے، کچھ کئی طرح اندازہ ہو جائے تو آپ روئیں گے؟ نہیں روئیں گے نا. پتہ چلے گا کوئی سپاہی جنگ پہ جا رہا ہے، وہ قتل ہوگا، اکثر لوگ نہیں روئیں گے. لیکن یہ نزول مصیبت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، مصائب پڑھتے ہیں، ذکر مصیبت کرتے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریہ وزاری کرنا. یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل بتحقیق الشیخ احمد محمد شاکر، چاپ دار الحدیث. اور شیخ احمد محمد شاکر بہت بڑے محدث ہیں، حدیث کے بہت بڑے محقق ہیں، جو پچھلے صدی میں دنیا سے گئے ہیں، اور جماعت وہابی ناصبین کی بہت عزت کرتے ہیں. چاپ دار الحدیث بالقاہرہ، جزء اول، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، وہی حدیث کو احمد نے بھی روایت کیا، صفحہ نمبر 446، حدیث نمبر 648، اسناد و صحیح. شیخ احمد نے کہا، احمد محمد شاکر نے کہا یہ حدیث صحیح ہے. وہی ہے کہ صفین جاتے ہوئے امیر المؤمنین علیہ السلام نینوا کے سامنے انہوں نے سرزمین کربلا امام حسین علیہ السلام کو پکارا ہے، اور ایک طرح سے زیارت فرمایا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف.